بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہر کا تحفہ۔ دور دراز کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں آسمان ہمیشہ صاف اور دل سچے ہوتے تھے، ایک بوڑھا مچھوارا رہتا تھا جس کا نام سلامت میاں تھا۔ سلامت میاں کی عمر 60 کے پار تھی۔ ان کی کمزوری اور آنکھوں کی کمزوری کے باوجود دل میں توکل اور امید کی روشنی ہمیشہ جوانوں جیسی تھی۔ وہ ہر صبح فجر کی اذان کے بعد اٹھتے، وضو کرتے اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے پرانے جال اور ٹوکری کے ساتھ ندی کی طرف نکل پڑتے۔ یہ ندی صرف پانی کا بہاؤ نہیں تھی، یہ ان کا ہمراز، ان کا دوست اور کبھی کبھار اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی۔ سلامت میاں کی جھونپڑی میں زیادہ چیزیں نہیں تھیں۔ ایک چٹائی، ایک پرانا چولہا اور ایک چھوٹا سا قرآن شریف، اور دیوار پر لٹکی ایک پرانی چادر اور زندگی کا سکون۔ ان کی زندگی میں نہ بیوی تھی نہ اولاد، بس اللہ پر بھروسہ اور ندی کے کنارے گزرتی تنہا صبحیں۔ ایک دن جب سلامت میاں ندی پر اپنا جال ڈال رہے تھے، جال غیر معمولی طور پر بھاری تھا۔ انہوں نے پوری طاقت سے اسے کھینچا تو حیران رہ گئے کہ جال میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق پھنس گیا تھا۔ جیسے ہی اس کا ڈھکن کھولا، اندر سے ایک چھوٹا بچہ تقریباً 8 سے 10 سال کا بھیگا ہوا اور بے ہوش ملا۔ سلامت میاں نے فوراً بچے کو اپنی پرانی خشک چادر میں لپیٹ کر جھونپڑی کی طرف دوڑا۔ راستے بھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جھونپڑی پہنچ کر سلامت میاں نے چولہے پر آگ جلائی، بچے کے کپڑے بدلے، اسے گرم پانی سے صاف کیا اور آہستہ آہستہ دودھ پلایا۔ بچے نے تھوڑی دیر میں ہوش پایا اور ڈرتی ہوئی آنکھوں سے اطراف دیکھا، بس بار بار یہی بولا، امی، ابو، امی۔ سلامت میاں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نہ جانے کس ظالم نے اس بچے سے ماں باپ کو جدا کر کے بدلہ لیا تھا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے بچے کا سر سہلایا اور کہا، بیٹا اب ڈر مت، تم اللہ کے بندے کے پاس ہو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ بچہ روتے ہوئے بس انہیں دیکھتا گیا۔ رات کے سناٹے میں سلامت میاں نے بچے کے سرہانے قرآن رکھا اور خود دور بیٹھ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت سلامت میاں کے دل میں ایک انوکھا سکون تھا۔ بچہ جس کا نام بعد میں عادل رکھا گیا، اب چادر میں لپٹا ہوا محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ سلامت میاں نے عادل کے لیے وعدہ کیا کہ وہ اس کی پرورش کریں گے اور اسے تعلیم دیں گے، چاہے ان کی زندگی میں کتنی بھی مشکلات آئیں۔ دن گزرتے گئے، سلامت میاں عادل کے ساتھ وقت گزارتے، کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے، کبھی ہنسنے کی کوشش کرتے اور کبھی قرآن کی دعا پڑھ کر عادل کے سینے پر ہاتھ رکھتے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ سلامت میاں کے گھر سے بچے کی ہنسی سنائی دیتی ہے، لیکن سلامت میاں جانتے تھے کہ یہ دنیا سوال کرتی ہے مگر جواب صرف اللہ کے پاس ہے۔ عادل نے چھوٹے مدرسہ میں قرآن کی تلاوت شروع کی اور جلد ہی گاؤں کے بچے بھی اس سے تعلیم لینے لگے۔ سلامت میاں کی جھونپڑی ایک چھوٹے مگر روشنی والے کلاس روم میں بدل گئی۔
مگر دنیا کی نظر شک سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ عادل کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے تھے، مگر عادل سلامت میاں کی نصیحت یاد کرتا، بیٹا اپنا کردار قائم رکھو، دنیا ایک دن خود چپ ہو جائے گی۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ڈاکو آئے، زمیندار کے گھر سے چوری ہوئی اور سب نے عادل کو مورد الزام ٹھہرایا۔ سلامت میاں نے عوام کے سامنے کہا، جس بچے نے قرآن حفظ کیا، جس نے مساجد صاف کی، کیا وہ چور ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد گاؤں والوں کو شرم محسوس ہوئی اور عادل کی سچائی کو تسلیم کرنا پڑا۔ عادل کے والد مدینے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ وہ اس بچے کو دشمنی کی بنیاد پر ان کے دشمن نے دریا میں بہا دیا تھا، جس کا انہیں کچھ عرصے بعد پتہ چلا۔ انہوں نے اس کی تلاش شروع کی، پوچھتے پچھاتے اور ڈھونڈتے سالوں گزر گئے۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ایک بچہ صندوق میں ملا تھا فلاں جگہ پہ۔ آخر کار انہیں سلامت میاں کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا۔ یوں عادل کے اصل والد ابو الرحمن اجفر مدینہ سے آئے اور سلامت میاں اور عادل کے ساتھ ملے۔ مجھے سلامت میاں کو ساری بات بتائی اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس کے بہت احسان مند تھے جنہوں نے اس کے بچے کی زندگی بچا کر اس کی پرورش کی۔ انہوں نے اس سے اجازت مانگی عادل کو ساتھ لے جانے کی۔ سلامت میاں نے فیصلہ عادل پر چھوڑا۔ عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جائے گا، مگر ہر ماہ سلامت میاں کی جھونپڑی واپس آئے گا، جہاں اسے حقیقی محبت، صبر اور محنت کا سبق ملا۔ عادل مدینے میں ایک نامی گرامی عالم بن گیا، بچوں کو قرآن پڑھاتا اور یتیموں کی پرورش کرتا، مگر ہر ماہ ایک خاص تاریخ کو وہ جھونپڑی واپس آتا، سلامت میاں کے ساتھ بیٹھتا، چولہے کی روٹی کھاتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ سلامت میاں کی جھونپڑی اب نہ صرف چھت تھی بلکہ ایک تہذیب، علم اور محبت کی نشانی بن چکی تھی۔ سلامت میاں اس کے روحانی باپ تھے، پوری زندگی کا احسان تھا اس پر، ان کی خدمت کر کے بہت خوشی محسوس کرتا۔ آخر کار سلامت میاں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی خوشی، محبت اور امتحان کو قبول کرنا ہی اصل دولت ہے، اور عادل نے جان لیا کہ حقیقی روشنی دولت سے نہیں، محبت، تعلیم اور صبر سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔